بایو پلس میں خوش آمدید، جہاں ہم سائنس کی دلفریب دنیا کو دریافت کرتے ہیں۔ اگر سائنس کی تازہ ترین معلومات سے باخبر رہنا مقصود ہے نا، تو یقینی بنائیں کہ آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بالکل۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، آج ہم نا کارل پاپر کی کتاب دی لاجک آف سائنٹیفک ڈسکوری کا گہرائی سے جائزہ لینا شروع کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک شاہکار کتاب ہے۔ مطلب یہ بنیادی طور پر بتاتی ہے کہ سائنسی علم کیسے بڑھتا ہے اور ہم نظریات کو کیسے پرکھتے ہیں۔ بالکل، اور میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ یہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ صحیح۔ اس حصے میں نا ہم خاص طور پر درج ذیل ابواب پر بات کریں گے۔ پہلا ہے چند بنیادی مسائل کا جائزہ، اور دوسرا ہے سائنسی طریقہ کار کے نظریے کے مسئلے پر، یعنی چیپٹر 1 اور 2۔ ہاں بالکل۔ تو اس گہرے جائزے کا مقصد یہ ہے کہ اس مشکل لیکن حیرت انگیز کتاب کے پیچیدہ خیالات کو روزمرہ کی آسان زبان میں سمجھا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پاپر کی باتیں بظاہر تھوڑی مشکل لگتی ہیں لیکن ہیں بہت کمال کی۔ بالکل، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ہم سب نا عام طور پر یہ مانتے ہیں کہ سائنس مشاہدات سے شروع ہوتی ہے، یعنی آبزرویشن سے۔ ہاں، بچپن سے ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے نا کہ پہلے مشاہدہ کرو اور پھر قانون بناؤ۔ بالکل، مطلب تصور کریں کہ ایک سیب 10 لاکھ بار درخت سے گرتا ہے اور ہر بار وہ سیدھا زمین پر ہی گرتا ہے، تو کیا اس بات سے یہ حتمی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ 10 لاکھ 1ویں بار بھی وہ نیچے ہی گرے گا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہاں۔ لیکن کارل پاپر کے مطابق نا منطقی طور پر ایسا بالکل ثابت نہیں ہوتا، اور انہوں نے اسی بنیادی خیال پر سب سے پہلا وار کیا۔ صحیح، اور اسی چیز کو کتاب میں استقراء کا مسئلہ یا پرابلم آف انڈکشن کہا گیا ہے۔ ہاں، ذرا اس استقراء کے مسئلے کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ ہاں بالکل، دیکھیے، استقراء یا انڈکشن وہ طریقہ ہے جس میں ہم مخصوص انفرادی مشاہدات سے آفاقی قوانین بناتے ہیں۔ مطلب یونیورسل لاز اخذ کرتے ہیں۔ عام خیال یہی ہے کہ ایک سائنسدان لیب میں بیٹھ کر تجربات کرتا ہے، بار بار ایک ہی نتیجہ دیکھتا ہے اور پھر دعویٰ کر دیتا ہے کہ بس میں نے قدرت کا قانون دریافت کر لیا ہے۔ لیکن پاپر کے نزدیک اس میں ایک بہت بڑا منطقی جھول ہے۔ بالکل، پاپر کہتے ہیں کہ چاہے ہم کتنے ہی سفید ہنس دیکھ لیں، منطقی طور پر ہم یہ نتیجہ عکس نہیں کر سکتے کہ دنیا کے تمام ہنس سفید ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی حیران ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا ایک دوست پچھلی 5 ملاقاتوں میں لیٹ آیا ہے تو میں سائنس کے اصول کے تحت یہ حتمی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ ہمیشہ لیٹ آئے گا؟ ہاں بالکل نہیں۔ لیکن کیا ہم عام زندگی میں اسی طرح نہیں سیکھتے؟ مطلب کیا تجربات پہ بھروسہ کرنا غلط ہے؟ ہم تو روزمرہ کا فیصلہ ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، روزمرہ کی زندگی میں یا عام رویوں میں یہ طریقہ کار ٹھیک ہو سکتا ہے، ہمارا کام چل جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم سائنسی حقیقت اور کڑے منطقی اصولوں کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ طریقہ ناکافی ہے، کیونکہ ایک بھی کالا ہنس پوری تھیوری کو غلط ثابت کر سکتا ہے۔ اوہ، اور تاریخ میں تو بالکل ایسا ہی ہوا تھا نا، جب آسٹریلیا دریافت ہوا اور کالے ہنس سامنے آ گئے۔ بالکل، صدیوں کا وہ حتمی عقیدہ ایک سیکنڈ میں ٹوٹ گیا۔ اسی لیے پاپر کہتے ہیں کہ استقراء پر یقین رکھنا ہمیں ایک لامتناہی سلسلے میں پھنسا دیتا ہے۔ لامتناہی سلسلہ یعنی انفینٹ ریگریس، یہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کوئی کہے کہ ہم استقراء پر اس لیے یقین رکھتے ہیں کیونکہ ماضی میں یہ طریقہ ہمیشہ کارگر رہا ہے، تو ہم دراصل استقراء کو ثابت کرنے کے لیے دوبارہ استقراء کا ہی سہارا لے رہے ہیں۔ 100% درست۔ آپ کو اپنے اصول کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور اصول لانا پڑے گا، اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور۔ یہ سیڑھیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو اگر ہم مشاہدات سے قوانین نہیں بنا سکتے تو پھر سائنسدان دراصل کرتے کیا ہیں؟ اگر مشاہدہ پہلا قدم نہیں ہے تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے ہم نظریات کی استنباطی جانچ یعنی ڈیڈکٹیو ٹیسٹنگ کی طرف آتے ہیں۔ پاپر کہتے ہیں کہ سائنس مشاہدے سے نہیں بلکہ ایک نئے آئیڈیا یا مفروضے سے شروع ہوتی ہے۔ مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس۔ بالکل۔ اب وہ نیا نظریہ سائنسدان کے ذہن میں آیا کیسے؟ ہو سکتا ہے اسے کوئی خواب آیا ہو یا بس بیٹھے بیٹھے کوئی الہام ہو گیا ہو۔ اچھا، جیسے کیمسٹری میں مشہور ہے کہ کیکیول کو خواب میں ایک سانپ اپنے ہی دم کو کاٹتے ہوئے نظر آیا اور اسے بنزین کی ساخت سمجھ آ گئی۔ ہاں، زبردست مثال ہے۔
اب کتاب واضح کرتی ہے کہ کوئی نظریہ کیسے ذہن میں آیا، یہ نفسیات کا موضوع ہے۔ سائنس کو اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی سائنس یہ نہیں پوچھتی کہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ بالکل نہیں۔ سائنس کا کام صرف اور صرف اس نظریے کی سخت منطقی جانچ کرنا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو یہ جانچ کیسے کی جاتی ہے؟ ہم اس نظریے سے کچھ پیشگوئیاں اخذ کرتے ہیں، یعنی پریڈکشنز بناتے ہیں، اور پھر انہیں تجربات کے ذریعے پرکھتے ہیں۔ یعنی ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر تجربے کے دوران پیشگوئی غلط نکل آئے تو نظریہ غلط ہو جاتا ہے، یعنی فالسیفائیڈ ہو جاتا ہے۔ اور اگر پیشگوئی درست ثابت ہو جائے تو کیا وہ نظریہ حتمی سچ بن جاتا ہے؟ نہیں، حتمی سچ کبھی نہیں بنتا۔ وہ صرف عارضی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، جسے پراپر کورروبوریشن کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہم گاڑی کی مضبوطی جانچنے کے لیے اس کا کریش ٹیسٹ کرتے ہیں، اسے دیوار سے ٹکراتے ہیں۔ بالکل، بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ تو اگر وہ گاڑی اس ٹکر سے بچ جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اب کبھی نہیں ٹوٹے گی یا ناقابل تسخیر ہو گئی ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس نے بس یہ والا ٹیسٹ پاس کر لیا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ وہ نظریہ بس اس وقت تک کے لیے قابل قبول ہے جب تک کوئی نیا اور زیادہ سخت کریش ٹیسٹ اسے توڑ نہ دے۔ یہ تو سائنس کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ نظریات کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے، تو میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے نظریات واقعی سائنسی ہیں اور کون سے محض خیالی یا فلسفیانہ باتیں ہیں، مطلب میٹا فزیکل ہیں۔ بہت اہم نکتہ ہے، اور پاپر کی کتاب کے تیسرے باب کا موضوع بھی یہی ہے۔ اسے پرابلم آف ڈیمارکیشن کہتے ہیں۔ حد بندی کا مسئلہ، رائٹ؟ یعنی سائنس اور غیر سائنس کے درمیان لکیر کھینچنا۔ ہاں، اب جو پرانے فلسفی تھے نا، جنہیں پازیٹیوسٹ کہا جاتا تھا، ان کا ماننا تھا کہ صرف وہ بات سائنسی اور بامانی ہے جسے مشاہدے سے حتمی طور پر ثابت یا ویریفائی کیا جا سکے۔ یعنی وہ تصدیق کو بنیاد بناتے تھے۔ اگر آنکھوں سے دیکھ کر تصدیق نہیں کر سکتے تو وہ بے معنی ہے۔ بالکل، وہ تصدیق کے اصول سے مابعد الطبیعیات اور غیر سائنسی باتوں کو نکالنا چاہتے تھے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا خامی ہے؟ بظاہر تو ٹھیک لگ رہا ہے کہ جو ثابت ہو سکے وہی سائنس ہے۔ خامی یہ ہے کہ قدرتی قوانین کو بھی حتمی طور پر مشاہدے سے ویریفائی نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ قدرتی قانون تو پوری کائنات پر لاگو ہوتے ہیں نا؟ ہاں، پوری کائنات کے ہر ذرے کا تو مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تو اگر تصدیق کی واحد شرط ہے تو نیوٹن یا آئنسٹائن کے آفاقی قوانین بھی سائنس سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ یعنی پرانے فلسفیوں نے غیر سائنسی باتوں کو نکالنے کے چکر میں خود سائنسی قوانین کو ہی سائنس سے باہر کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ کمرے کی صفائی کرتے ہوئے انسان خود کو ہی کمرے سے باہر نکال لے۔ بہت خوب، بالکل یہی ہوا تھا ان کے ساتھ۔ ان کا اپنا اصول خود سائنس کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ اچھا، تو اگر تصدیق یعنی ویریفیکیشن سے لکیر نہیں کھینچی جا سکتی تو پھر پاپر کا حل کیا ہے؟ انہوں نے یہ لکیر کیسے کھینچی؟ اور یہیں سے کتاب کا سب سے طاقتور اور انقلابی تصور سامنے آتا ہے۔ پاپر کا ماننا ہے کہ سائنس کا اصل معیار تصدیق نہیں بلکہ غلط ثابت ہونے کی صلاحیت ہے۔ غلط ثابت ہونے کی صلاحیت یعنی فالسیفائبلٹی؟ ہاں، ایک نظریہ تبھی سائنسی ہے جب اس کے غلط ثابت ہونے کا کوئی نہ کوئی منطقی امکان موجود ہو۔ یہ تھوڑا سا نیا تصور لگ رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ بالکل دیتا ہوں۔ کتاب ایک تصور بتاتی ہے جسے غیر متناسبیت یا ایسیمیٹری کہتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، لاکھوں مشاہدات ایک نظریے کو سچ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن صرف ایک متضاد مشاہدہ اسے غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، جیسے وہ کالے ہنس والی بات، ایک کالا ہنس پوری تھیوری اڑا دیتا ہے۔ بالکل۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ جملہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ کل چاہے بارش ہو یا دھوپ نکلے جملہ تو سچا ہی رہے گا۔ ہاں، اور چونکہ یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ سائنسی نہیں ہے، یہ کوئی خطرہ مول نہیں لے رہا۔ واو! لیکن اگر میں کہوں کہ کل بارش ہوگی تو یہ ایک سائنسی جملہ ہے، کیونکہ اگر کل دھوپ نکل آئے تو یہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ یعنی ایک سائنسی نظریے کی سب سے بڑی خوبی اس کا بہادر ہونا ہے، اسے خطرہ مول لینا پڑتا ہے۔ بالکل، اسے رسک لینا پڑتا ہے۔ سائنس ہونے کا مطلب سچا ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کے لیے پیش کرنا ہے۔
یہ واقعی بہت گہرا تصور ہے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک اور عملی الجھن آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ دیکھیں، اگر ہر نظریہ غلط ثابت ہونے کا خطرہ مول لیتا ہے تو انسان ہونے کے ناطے کیا سائنسدان اپنے پسندیدہ نظریات کو بچانے کے لیے بہانے نہیں بنا سکتے؟ ہاں ہاں، انسانی فطرت کی بات کر رہی ہیں آپ۔ ہاں، مطلب اگر میں نے ایک نظریے پر 10 سال لگائے ہیں اور ایک تجربہ اس کے خلاف آ گیا تو میں کہہ سکتی ہوں نا کہ مشین خراب تھی یا درجہ حرارت ٹھیک نہیں تھا۔ بالکل، اور پاپر اس انسانی رویے کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اسی لیے باب 2 میں وہ واضح کرتے ہیں کہ سائنسی طریقہ کار کے اصول کوئی قدرتی قانون نہیں ہیں، بلکہ یہ روایات ہیں۔ روایات یعنی میتھڈولوجیکل رولز ایز کنونشنز۔ ہاں، وہ ان اصولوں کو شطرنج کے کھیل کے اصولوں کی طرح قرار دیتے ہیں۔ جیسے شطرنج میں ہم سب مانتے ہیں کہ گھوڑا 2.5 قدم چلے گا، یہ کوئی کائنات کا قانون نہیں ہے، بس ہم نے کھیل کے لیے طے کر لیا ہے۔ بالکل، پاپر کے مطابق سائنسدانوں کو بھی یہ فیصلہ اور معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ جب ہمارا نظریہ خطرے میں ہوگا نا تو ہم اسے بچانے کے لیے کوئی فرضی اور من گھڑت بہانہ نہیں لائیں گے۔ جسے ایڈ ہاک ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ ہاں، ہم کھلے دل سے تجربے کا سامنا کریں گے۔ اگر نظریہ فیل ہوا تو ہم تسلیم کریں گے۔ شطرنج کے اصولوں کی طرح ہمیں سائنس کے اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ لیکن یہاں تھوڑی سی تنقید بنتی ہے، کیا سائنسدان واقعی اتنے دیانتدار ہوتے ہیں؟ مطلب کیا نئے ڈیٹا کے آنے پر پرانے نظریات میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنا یا ٹویکنگ کرنا بالکل ہی غلط ہے؟ نہیں، پاپر تبدیلی کرنے کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ اس کے لیے ایک کڑی شرط لگاتے ہیں۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ تبدیلی تبھی قبول کی جائے گی جب وہ نظریے کو جانچنے کے عمل کو مزید سخت بنائے، نہ کہ اسے ٹیسٹ سے بچنے میں مدد دے۔ اچھا، یعنی اگر آپ اپنے نظریے کو تبدیل کر رہے ہیں تو اسے مزید خطرے میں ڈالیں۔ بالکل، جیسے فزکس میں پاؤلی کا اخراج کا اصول یعنی پاؤلیز ایکسکلوژن پرنسپل ایک بہترین مثال ہے۔ اس نے پرانے نظریے کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اسے مزید باریک بینی سے پرکھنے کے لیے ایک نئی شرط شامل کی تھی۔ زبردست۔ تو اگر میں اس سارے گہرے جائزے کو سمیٹوں تو بات یہاں آتی ہے کہ کارل پاپر نے سائنس کو حتمی سچائیوں کا مجموعہ نہیں کہا۔ بالکل نہیں کہا۔ سائنس کوئی مقدس کتاب نہیں ہے جس میں حتمی سچ لکھ دیے گئے ہوں، بلکہ یہ ایک مسلسل تنقیدی سفر اور جرات مندانہ اندازوں کا نام ہے۔ ہم مفروضے بناتے ہیں اور انہیں غلط ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، جو بچ جاتا ہے بس وہی آج کی سائنس ہے، کل شاید وہ بھی غلط ثابت ہو جائے۔ یہ تو حقائق کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، اور اسی بنیاد پر میرے ذہن میں سامعین کے لیے ایک سوال آ رہا ہے۔ جی ضرور، شیئر کریں۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر سائنس جیسے کڑے اور منطقی شعبے میں بھی کچھ حتمی سچ نہیں ہے بلکہ صرف وہ نظریات ہیں جو اب تک غلط ثابت نہیں ہوئے، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں اور یقین کے بارے میں اتنے پراعتماد کیوں ہوتے ہیں؟ واقعی۔ کیا ہماری اپنی زندگیاں، ہمارے عقائد بھی انہی اب تک غلط ثابت نہ ہونے والے مفروضوں پر نہیں چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں کبھی انہیں چیلنج نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے والا زاویہ ہے جو پاپر کے فلسفے کو ہماری ذاتی زندگیوں سے جوڑ جاتا ہے۔ ہم جتنا سوال اٹھائیں گے نا، حقیقت کے اتنے ہی قریب پہنچیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خیر، اس گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم سائنسی نظریات کی ساخت اور انہیں تفصیل سے پرکھنے کے طریقوں کا جائزہ لیں گے۔ پچھلے حصے میں ہم نے کافی گہری گفتگو کی تھی، مطلب کارل پاپر کی کتاب کے پہلے حصے کا ایک تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ ہم نے استخراجی مسئلے پر بات کی تھی، یعنی پرابلم آف انڈکشن، کہ کیسے ہم محض چند مشاہدات سے کوئی حتمی سائنسی قانون نہیں بنا سکتے۔ جی بالکل، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سائنس میں سے نفسیات کے کردار کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ مطلب ہمارے ذاتی احساسات یا یقین کی سائنس میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے سائنس اور غیر سائنس کے درمیان حد بندی، جسے ڈیمارکیشن کہتے ہیں، اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھا تھا۔ صحیح، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ محض حقائق کا انبار لگا لینا کوئی سائنس نہیں ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے، اور اس حصے میں ہم احاطہ کریں گے 3 نظریات تھیوریز، 4 قابل تردید ہونے کی خصوصیت فالسیفائبلٹی، 5 تجرباتی بنیاد کا مسئلہ the problem of the empirical basis۔ زبردست۔ تو
اس سے پہلے کہ ہم اس گہرے مطالعے میں مزید آگے بڑھیں، کیا ہم اپنے سننے والوں کے لیے اس جائزے کا اصل مقصد ایک بار پھر واضح کر دیں؟ بالکل. دیکھیے، اس گہرے مطالعے کا مقصد سائنسی نظریات کی ساخت کو انتہائی سادگی اور غیر جانبداری سے سمجھنا ہے. ہم اس بات پر سختی سے کاربند رہیں گے کہ کتاب میں کارل پاپر نے اصل میں کیا پیش کیا ہے، مطلب ہم اس میں اپنی کوئی ذاتی تشریح یا آرا شامل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب میں یہ تیسرا حصہ پڑھ رہا تھا نا، تو مجھے اس میں ایک بہت ہی کمال کی تشبیہ ملی۔ پاپر کہتے ہیں کہ سائنسی نظریات دراصل وہ جال ہیں، مطلب نیٹس، جو ہم دنیا کو پکڑنے، سمجھنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے پھینکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ واقعی ایک بہت خوبصورت تشبیہ ہے، اور یہ محض ایک شاعرانہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سائنسی نظریات کی پوری ساخت کو بیان کرتی ہے۔ اگر ہم اس جال کی بناوٹ پر غور کریں نا، تو سائنسدان جب کسی واقعے کی وجوہات پر مبنی تشریح پیش کرتے ہیں، جسے کازل ایکسپلینیشن کہتے ہیں، تو اس کے دو بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ دو بنیادی حصے وہ کون کون سے؟ ایک ہوتا ہے آفاقی بیان، یعنی یونیورسل سٹیٹمنٹ، جو دراصل فطرت کا ایک قانون ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے انفرادی بیان یا سنگولر سٹیٹمنٹ، جو کسی مخصوص وقت اور جگہ کے ابتدائی حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، ذرا اسے تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ کتاب میں وہ ایک دھاگے والی مثال ہے نا، میں وہ پیش کرتا ہوں۔ فرض کریں ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے دھاگے کی برداشت کی حد 1 پاؤنڈ ہے، یہ اس کی لمٹ ہے۔ صحیح۔ اب اگر ہم اس دھاگے پر 2 پاؤنڈ کا وزن ڈال دیں تو ظاہر ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا دنیا کے بارے میں کیا گیا ہر آفاقی دعویٰ سائنسی قانون بن جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دھاگے والی مثال میں آپ کا یہ کہنا کہ ہر وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا جس پر اس کی حد سے زیادہ وزن ڈالا جائے، یہ آفاقی قانون ہے، اور اس مخصوص دھاگے پر 2 پاؤنڈ وزن ڈالا گیا، یہ انفرادی بیان ہے۔ لیکن آپ کے سوال کی طرف آؤں تو آفاقیت کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ 2 اقسام؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے سخت آفاقیت، یعنی اسٹرکٹ یونیورسیلٹی، جیسے ہم کہیں کہ تمام ہارمونک آسیلیٹرز کی ایک خاص توانائی ہوتی ہے۔ یہ قانون کائنات میں کسی بھی وقت اور جگہ کے لیے درست ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے عددی آفاقیت۔ عددی آفاقیت یعنی جس میں نمبرز ہوں؟ جی، مطلب جیسے میں کہوں کہ اس وقت زمین پر موجود تمام انسان سانس لے رہے ہیں۔ اب اس میں تمام کا لفظ تو ہے، لیکن آپ ان انسانوں کو گن سکتے ہیں۔ یہ محض بہت سارے انفرادی بیانات کا ایک مجموعہ ہے۔ سائنس کا تعلق عددی آفاقیت سے نہیں بلکہ سخت آفاقیت سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ مطلب سائنس ان چیزوں پر بات کرتی ہے جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوں۔ لیکن ایک منٹ، اگر میں یہ کہوں کہ سفید کوے موجود ہیں، تو یہ بیان بھی تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے نا؟ تو کیا یہ ایک سائنسی بیان ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ پاپر کہتے ہیں کہ سفید کوے موجود ہیں جیسے بیانات، جنہیں استثنائی بیانات یا ایگزسٹنشل سٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے، یہ قابل تردید نہیں ہوتے۔ قابل تردید نہیں ہوتے؟ کیوں؟ ہم ڈھونڈ تو سکتے ہیں نا انہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری دنیا، پوری کائنات کے ہر کونے کو ہر دور میں چھان مار کر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔ مطلب اگر آپ کو آج سفید کوا نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کل کسی اور سیارے پر مل جائے۔ اس لیے ایسے بیانات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اسی وجہ سے یہ سائنسی نہیں بلکہ مابعد الطبیعاتی یعنی میٹا فزیکل مانے جاتے ہیں۔ ارے واہ! تو یہاں سے ہم ذرا پچھلے حصے کو جوڑتے ہیں۔ اگر ہم سائنسی قوانین کو تمام دنیا کے لیے ہر وقت کے لیے سچ ثابت نہیں کر سکتے، مطلب ویریفائی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم انہیں پرکھتے کیسے ہیں؟ یہی وہ کمال کا سوال ہے جس نے فلسفہ سائنس کا رخ بدل دیا، اور اس کا جواب ہے فالسیفائبلٹی، یعنی قابل تردید ہونے کی خصوصیت۔ ہم نظریات کو سچا ثابت کرنے کے بجائے انہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر میں ایک روایتی سوچ رکھنے والا شخص ہوں، جسے کنونشنلسٹ کہتے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ سائنسدان تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا مفروضہ گھڑ کر، مطلب کوئی ایڈ ہاک ہائپوتھیسس بنا کر اپنے نظریے کو غلط ثابت ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ بالکل، اور روایتی سوچ والے یہی اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تجربہ نظریے کے خلاف آ جائے تو سائنسدان کہہ دیں گے کہ مشین خراب تھی یا کوئی اور بیرونی عنصر آ گیا تھا۔ ہاں،
تو پھر تو کوئی بھی نظریہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگا؟ تو اسی لیے سائنس کا طریقہ کار ان چالوں کو روکتا ہے۔ پاپر بتاتے ہیں کہ سائنس صرف منطق نہیں ہے، بلکہ کچھ طریقہ کار کے اصول یعنی میتھڈولوجیکل رولز کا نام ہے۔ اچھا، وہ اصول کیا ہیں؟ ایک نظریہ اسی وقت تجرباتی یا سائنسی کہلاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ایک کڑے ٹیسٹ کے لیے پیش کریں۔ مطلب وہ دنیا کے تمام ممکنہ بنیادی بیانات کو دو واضح حصوں میں بانٹ دے، ایک وہ جن کی وہ اجازت دیتا ہے اور دوسرے وہ بیانات جن سے وہ ٹکراتا ہے۔ جن سے وہ ٹکراتا ہے، یعنی جو اس نظریے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، انہیں ممکنہ تردید کنندگان یا پوٹینشل فالسیفائرز کہا جاتا ہے۔ ایک سائنسی نظریے کو پہلے سے بتانا پڑتا ہے کہ اگر فلاں مشاہدہ سامنے آ گیا تو میرا نظریہ غلط تصور ہوگا۔ لیکن عملی طور پہ سوچیں، کیا محض ایک الگ تھلگ غلط مشاہدہ سامنے آنے سے برسوں کی سائنسی محنت اور پورا نظریہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے؟ مطلب اگر کسی لیب میں ایک بار کوئی عجیب سی ریڈنگ آ گئی تو کیا آئنسٹائن غلط ہو گیا؟ مسکراتے ہوئے، یہاں جو بات دنگ کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ایک اکا دکا مشاہدہ کسی نظریے کو غلط ثابت نہیں کرتا۔ تو پھر قابل تردید ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، فالسیفائبلٹی یعنی قابل تردید ہونا اور فالسیفیکیشن یعنی عملی تردید ہو جانا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ نظریے کو تبھی غلط مانا جاتا ہے جب ایک ایسا اثر دریافت ہو جسے بار بار دہرایا جا سکے، مطلب ایک ریپروڈیوسیبل ایفیکٹ ہو۔ اور صرف یہی نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ جی ہاں، اس دہرائے جانے والے اثر کو سمجھانے کے لیے ایک نچلی سطح کا مفروضہ موجود ہونا چاہیے جو تصدیق شدہ ہو۔ یعنی سائنسدانوں کو باقاعدہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ غلطی کسی مشین کی خرابی نہیں بلکہ واقعی ایک نیا پیٹرن ہے۔ صحیح۔ مطلب سائنس بہت سخت اصولوں پر چلتی ہے۔ لیکن اب ہم ایک اور پیچیدہ مسئلے کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر سائنسی نظریات کی جانچ ان بنیادی بیانات پر منحصر ہے جو ہم لیب میں دیکھتے ہیں، تو ان بنیادی بیانات کی سچائی کو کون ثابت کرے گا؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ محض ہمارے حواس اور ذاتی تجربات کا نام ہے؟ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی سائنس کی بنیاد ہے؟ پاپر اس بات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ بنیادی بیانات انفرادی نوعیت کے بیانات تو ہوتے ہیں جو کسی خاص جگہ اور وقت میں ہونے والے واقعے کو بیان کرتے ہیں، لیکن اور یہ بہت اہم ہے، انہیں قابل مشاہدہ ہونا چاہیے۔ تو قابل مشاہدہ کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ میں نے اسے دیکھا؟ نہیں، قابل مشاہدہ کا مطلب یہاں کسی کا ذاتی احساس نہیں ہے۔ پاپر کہتے ہیں کہ ان بیانات کو بین الشخصی یعنی انٹر سبجیکٹو طور پر پرکھا جا سکتا ہو۔ مطلب اگر آپ نے لیب میں کچھ دیکھا ہے تو کوئی اور سائنسدان بھی وہی تجربہ کر کے اسے دیکھ سکے۔ اوہ، تو یہاں سے وہ نفسیات کا کردار ختم کرتے ہیں۔ بالکل، اسے ایلیمینیشن آف سائیکالوجزم کہتے ہیں۔ بنیادی بیانات محض کسی کی ذاتی ڈائری کے جملے یا احساسات نہیں ہوتے۔ پاپر ایک بہت حیران کن مثال دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہاں پانی کا ایک گلاس ہے تو یہ سادہ سا بیان بھی براہ راست تجربے سے بالاتر ہے۔ بالاتر؟ مطلب ٹرانسینڈنٹ؟ لیکن کیسے؟ گلاس اور پانی تو میرے سامنے رکھیں، میں انہیں چھو سکتا ہوں۔ اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ پیچیدگی الفاظ میں ہے۔ جب آپ لفظ پانی اور گلاس استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ محض آپ کے ذاتی احساسات نہیں ہیں، یہ ایسے تصورات ہیں جو قانون کے مطابق رویے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مطلب جب آپ اسے پانی کہتے ہیں تو آپ بالواسطہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 ڈگری پر ابلے گا اور 0 پر جم جائے گا۔ ارے واہ، مطلب کوئی بھی مشاہدہ خالص نہیں ہوتا؟ جی ہاں، کوئی مشاہدہ نظریے سے پاک نہیں ہوتا، ہر چیز تھیوری امپریگنیٹڈ ہوتی ہے۔ تو اگر ہر مشاہدے کے پیچھے ایک نظریہ ہے اور اس نظریے کو پرکھنے کے لیے کوئی اور مشاہدہ چاہیے، تو یہ سلسلہ تو کبھی رکے گا ہی نہیں۔ کیا ہم ایک لامتناہی سلسلے میں پھنس جائیں گے؟ بنیاد کہاں سے آئے گی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا، تو اس لامتناہی سلسلے کو روکنے کے لیے سائنسدان ایک باہمی فیصلہ کرتے ہیں جسے ڈیسیژن اینڈ کنونشن کہا جاتا ہے۔ جانچ کے دوران وہ کسی ایسے بنیادی بیان پر رکتے ہیں جسے جانچنا آسان ہو۔ تو کیا وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ بس یہ بیان ہماری بنیاد ہے؟ بالکل، لیکن یہ بنیاد کوئی ٹھوس اور حتمی پتھر نہیں ہوتی۔ پاپر ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ سائنس کی عمارت کسی ٹھوس چٹان پر نہیں بلکہ ایک دلدل پر کھڑی ہے۔ سائنسدان اس دلدل میں اپنے ستون گاڑتے ہیں اور جب انہیں لگتا ہے کہ فی الحال یہ عمارت کا بوجھ اٹھا لیں گے تو وہ وہاں رک جاتے ہیں۔ اور اگر کل کو اتفاق نہ ہو تو وہ ان ستونوں کو مزید گہرائی میں گاڑنا شروع کر دیتے ہیں، مزید تجربات کیے جاتے ہیں۔ یہ عمل کبھی نہیں رکتا۔ کیا کمال کا تصور ہے! اس کا مطلب ہے سائنس میں مشاہدہ کبھی اتفاقی نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ نظریہ ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ نظریہ تجربہ کار کی رہنمائی کرتا ہے کہ کن سوالات کے جوابات ڈھونڈنے ہیں۔ تجربے کا مقصد محض چیزوں کو دیکھنا نہیں بلکہ غلطیوں کو چھاننا اور فطرت سے ایک واضح ہاں یا نہیں نکلوانا ہے۔ واقعی یہ گفتگو سائنس کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم جائزہ لیں گے کہ سائنسی نظریات کو کیسے ماپا جاتا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے اور انہیں کیسے سادہ بنایا جاتا ہے۔ جی، وہ حصہ بھی بہت معلوماتی ہونے والا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر ہمارا ہر مشاہدہ، یہاں تک کہ ایک پانی کے گلاس کو دیکھنا بھی، پہلے سے موجود نظریات اور مفروضوں کا محتاج ہے، تو کیا انسان کے لیے کبھی بھی دنیا کو بالکل خالص اور معروضی انداز میں دیکھنا ممکن ہے؟ یا ہم ہمیشہ حقیقت کو صرف انہی جالوں کے ذریعے دیکھ پائیں گے جو ہم نے خود بنائے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو سائنس کی بنیادوں پر ایک نئی بحث کا دروازہ کھولتا ہے۔ سوچتے رہیے گا۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ آج کے اس مطالعے میں ہم کافی اہم چیزیں کور کرنے والے ہیں۔ ہم درج ذیل موضوعات پر بات کریں گے: 6 ٹیسٹیبلٹی کے درجات، 7 سادگی اور 8 پروبیبلٹی۔ یعنی آج ہم کارل پاپر کی کتاب کے ان تصورات کی گہرائی میں جائیں گے جو تھوڑے پیچیدہ لگتے ہیں لیکن ہیں بہت زبردست۔ بالکل، اور اس تفصیلی مطالعے کا مقصد دراصل کارل پاپر کی کتاب کے فراہم کردہ ذرائع سے یہ سمجھنا ہے کہ سائنسی نظریات کو کس طرح پرکھا جاتا ہے، مطلب ان کا موازنہ کیسے ہوتا ہے اور سائنس میں سادگی اور پروبیبلٹی کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ ہم ان تصورات کو منطقی اور مرحلہ وار طریقے سے سمجھیں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پچھلے حصوں میں ہم نے یہ تو جان لیا تھا کہ سائنس میں کسی نظریے کو غلط ثابت کرنے کی صلاحیت یعنی فالسفالابلٹی کتنی اہم ہے۔ ہاں، وہ تو ہم نے کافی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ جی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کچھ نظریات دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں؟ مطلب کیا کچھ نظریات زیادہ ٹیسٹیبل ہوتے ہیں؟ تو اس سب کا دراصل مطلب کیا ہے؟ مطلب میں ایک سادہ سی مثال دیتی ہوں، جیسے موسم کی پیشگوئی کو ہی لے لیں۔ بتائیں۔ ایک پیشگوئی یہ ہے کہ کل بارش ہو سکتی ہے۔ اب یہ بڑی گول مول اور محفوظ سی بات ہے نا؟ بالکل، اس میں تو کوئی رسک ہے ہی نہیں۔ اور دوسری پیشگوئی یہ ہے کہ کل صبح ٹھیک 10 بجے موسلا دھار بارش ہوگی۔ اب دیکھیں، دوسری پیشگوئی ہمیں بہت زیادہ معلومات دے رہی ہے۔ صحیح۔ لیکن اسے غلط ثابت کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ مطلب اگر 10:05 پر بھی بارش نہ ہوئی تو بات ختم۔ اور سائنس بالکل اسی دوسری پیشگوئی جیسی جرات مندانہ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کا مقصد محفوظ رہنا نہیں ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں نا کہ سائنسی تھیوری کو ہر حال میں سچ ثابت ہونا چاہیے۔ بالکل، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سائنسدان کبھی غلط بات نہیں کرتا۔ زیادہ ہو۔ اچھا۔ کیونکہ دیکھیں، جو نظریہ جتنا زیادہ چیزوں کی ممانعت کرتا ہے یعنی پروہیبٹ کرتا ہے، وہ دنیا کے بارے میں اتنی ہی زیادہ معلومات دیتا ہے۔ یعنی وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ ہو جائے تو تھیری غلط۔ بالکل، اور اسی لیے وہ نظریہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹیبل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم سچائی کے قریب پہنچتے ہیں، اور نظریات کا موازنہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا ہے سب کلاس ریلیشن، مطلب سب کلاس ریلیشن، یہ ریاضی والا؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک نظریے کو غلط ثابت کرنے والے ممکنہ واقعات، جنہیں ہم پوٹینشیل فالسیفائرز کہتے ہیں، وہ دوسرے نظریے کے واقعات سے زیادہ ہوں تو پہلا نظریہ زیادہ بہتر ہے۔ مجھے تھوڑی اور وضاحت چاہیے ہوگی اس پر۔ سرکلز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری تھیوری کہتی ہے کہ تمام مدار بیضوی ہیں یعنی ایلپسز کی شکل میں ہیں۔ اب علم ہندسہ کے مطابق دائرہ تو خود بیضوی شکل کی ایک قسم ہے نا، ایک سب کلاس ہے۔
ہاں، اگر بیضوی شکل کا مرکز ایک ہو جائے تو وہ دائرہ بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو دائرے والا نظریہ بہت جلدی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر سیارے کا مدار ذرا سا بھی گولائی سے ہٹا ہوا نکلا تو دائرے والی تھیوری فوراً فالسیفائی ہو جائے گی۔ ارے واہ، ہاں، جبکہ بیضوی مدار والی تھیوری اس چھوٹے سے فرق سے غلط ثابت نہیں ہوگی۔ بالکل۔ تو دائرے والی تھیوری کو غلط ثابت کرنے والے واقعات زیادہ ہیں، اس لیے وہ زیادہ ٹیسٹیبل ہے۔ صحیح، یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ، اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا ہے ڈائمینشنز کا، یعنی پیرامیٹرز۔ کم ڈائمینشنز یا کم پیرامیٹرز والی تھیوری زیادہ سخت ٹیسٹ کی جا سکتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کم ڈائمینشنز اور بہتر ٹیسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل سائنس کے ایک اور بڑے تصور کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے سادگی۔ سادگی یعنی سمپلسٹی۔ بالکل۔ ہاں، لیکن عام طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلان نظریہ بہت سادہ ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا یا اس کی مساوات بڑی خوبصورت سی ہوگی۔ یہی تو روایتی سائنسدانوں یعنی کنونشنلسٹس کی سوچ تھی۔ وہ سادگی کو اپنی سہولت اور خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو پھر سائنس میں سادگی کا اصل مطلب کیا ہے؟ سائنس میں سادگی کا مطلب خوبصورتی یا سمجھنے میں آسانی نہیں ہے۔ سادگی دراصل غلط ثابت ہونے کی صلاحیت کے درجے کا ہی دوسرا نام ہے۔ ڈگری آف فالسیفائبلٹی۔ جی بالکل، جو نظریہ جتنا سادہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ سخت ٹیسٹ کیا جا سکے گا۔ اچھا، اس کو گراف پر ایک لکیر کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر گراف پر ایک سیدھی لکیر ہے جسے لینئر فنکشن کہتے ہیں، وہ ایک پیچیدہ لکیر یعنی کوڈریٹک کرو سے زیادہ سادہ ہے۔ بالکل۔ اور وہ اس لیے سادہ نہیں ہے کہ یہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے کم مشاہدات کی مدد سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ صرف 3 نقطے اگر ایک سیدھ میں نہ ہوں تو سیدھی لکیر کا نظریہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ 100% درست۔ اور اسی لیے پاپر کہتے ہیں کہ کتاب اس کے بالکل برعکس سادگی کو نظریات کو کڑی آزمائش میں ڈالنے کا ذریعہ مانتی ہے، نہ کہ انہیں بچانے کا۔ لیکن اگر ایک سیدھی لکیر زیادہ سادہ ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات یا فطرت خود بہت سادہ ہے؟ کیا ہم اس لیے سادہ نظریات چنتے ہیں کہ فطرت سادہ ہے؟ اگر ہم سے بڑے تناظر کے ساتھ جوڑیں تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ فطرت سادہ ہے یا نہیں۔ تو پھر ہم سادگی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم سادہ نظریات اس لیے چنتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے علم کے جال کو یعنی ہمارے نیٹ کو مضبوط بناتے ہیں۔ اچھا۔ اگر یہ غلط ہوں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے اور ہم تیزی سے اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، جبکہ روایتی سائنسداں سادگی کو اپنے نظریات بچانے کے لیے استعمال کرتے تھے، ایڈ ہاک تبدیلیاں کر کے۔ ہاں، مطلب اگر نظریہ فیل ہونے لگے تو اس میں ایک نئی پیچیدگی ڈال دو تاکہ وہ بچ جائے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے جھوٹ چھپانے کے لیے بندہ کہانیاں بناتا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ سیدھی اور سادہ بات کرو تاکہ اگر وہ غلط ہو تو فوراً پکڑی جائے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر سمجھتے ہیں۔ اب تک ہم نے حتمی پیش گوئیوں اور سادگی کی بات کی، لیکن جدید سائنس میں جیسے کوانٹم فزکس ہو گئی، اس میں تو بہت سی چیزیں صرف امکانات پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہاں، پرابیبلٹیز پر۔ جی، تو کیا امکانات کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایک چیز جو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تو بس ایک امکان ہے، اس کو غلط ثابت کرنا تو بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور پاپر نے اس پر بہت تفصیلی بات کی ہے۔ سائنس میں پرابیبلٹی کے لیے سبجیکٹو یعنی ذاتی یقین کے بجائے آبجیکٹو فریکوینسی تھیوری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فریکوینسی تھیوری؟ جی، مطلب پرابیبلٹی کسی کے ذہن کا خیال نہیں ہے۔ کسی چیز کی پرابیبلٹی دراصل ایک طویل سلسلے میں، جسے رچرڈ وان میزز نے کلیکٹیو کہا تھا، اس میں بار بار آنے کی فریکوینسی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہاں، جیسے لڈو کے دانے کی مثال لیں۔ اگر ہم کہیں کہ 5 آنے کی پرابیبلٹی کیا ہے تو وہ ایک بار پھینکنے کی بات نہیں ہو رہی، بالکل نہیں۔ بلکہ اگر لاکھوں بار سکہ اچھالا جائے تو ہم 50% کے قریب نتائج کی پیشگوئی کر سکتے ہیں، اگرچہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اگلی بار کیا آئے گا۔ اور یہیں سے ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے، جسے اتفاقی اصولوں کا بنیادی مسئلہ یا فنڈامنٹل پرابلم آف دا تھیوری آف چانس کہا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم غیر متوقع اور بے ترتیب واقعات سے مستقم سائنسی اصول کیسے اخذ کرتے ہیں۔ مطلب سکہ اچھالنا تو رینڈم ہے نا؟ بالکل، ہمیں نہیں پتا ہیڈ آئے گا یا ٹیل۔ لیکن جب ہم اسے ہزاروں بار اچھالتے ہیں تو بے ترتیبی سے ایک پختہ قانون بن جاتا ہے، یعنی 50% والی فریکوینسی۔
قانون کثیر اعداد یا لا آف لارج نمبرز کے ذریعے۔ ارے ہاں، یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ رینڈم چیزوں کا مجموعہ ایک مستقل ترتیب بنا دیتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ ایک نہایت اہم سوال جنم دیتا ہے، اور وہ یہ کہ پرابیبلٹی کے نظریات کو تکنیکی طور پر کبھی مکمل طور پر غلط یعنی اسٹرکٹلی فالسیفائی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ مطلب اگر فریکوینسی میچ نہ کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ نظریہ غلط ہے؟ نہیں، خالص ریاضی کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ 10 لاکھ بار سکہ اچھالتے ہیں اور 10 لاکھ بار صرف ہیڈ آ جاتا ہے، جو کہ ناممکن سا لگتا ہے۔ ناممکن سا لگتا ہے، لیکن ریاضی کے لحاظ سے یہ بالکل ناممکن تو نہیں ہے نا۔ اس کا امکان موجود ہے، چاہے وہ اربوں میں ایک ہو۔ ہاں، امکان تو ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی پرابیبلٹی کی تھیوری کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے؟ وہ تو ہر غیر معمولی واقعے کو اتفاق کہہ کر بچ نکلے گی۔ بالکل، اور اگر تھیوری فالسیفائی نہیں ہو سکتی تو وہ سائنسی کیسے ہوئی؟ ارے ہاں، یہ تو پاپر کے اپنے اصول کے خلاف ہو گیا۔ تو پھر اس کا حل کیا نکالا انہوں نے؟ کتاب کے مطابق سائنسدانوں کو ایک اصولی فیصلہ یعنی میتھڈولوجیکل ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے۔ اصولی فیصلہ؟ وہ کیسے؟ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انتہائی کم امکان والے واقعات کو، جو ایکسٹریم امپروبیبلٹیز ہوتی ہیں، انہیں عملی طور پر ناممکن سمجھا جائے گا، تبھی یہ نظریات ٹیسٹ کا قابل بنتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ ریاضی کی اس خامی کو خود ایک لکیر کھینچ کر ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر 10 لاکھ بار ہیڈ آ گیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی نادر اتفاق ہے، ہم تسلیم کریں گے کہ ہمارا 50% والا نظریہ فلسفائی ہو گیا ہے۔ 100% درست۔ اگر سائنسدان ایمانداری سے یہ لکیر نہ کھینچیں تو پروبیبلٹی کبھی سائنس کا حصہ بن ہی نہیں سکتی، وہ بس ایک بہانے بازی بن کر رہ جائے گی۔ یہ تو بہت ہی زبردست اور گہرا حل ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ ایک بہترین سائنسی نظریہ وہ ہے جو سادہ ہو، زیادہ سے زیادہ معلومات دے اور خود کو کڑی آزمائش کے لیے پیش کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہاں، پرابیبلٹی بھی سائنس کا حصہ تبھی بنتی ہے جب ہم اس کے گرد واضح حدود مقرر کرتے ہیں اور اصولی فیصلہ کرتے ہیں کہ انتہائی کم امکان کو ناممکن مانا جائے گا۔ جی، تاکہ ہم غلطیوں کو پکڑ سکیں اور علم میں آگے بڑھ سکیں۔ تو سننے والوں کے لیے جاتے جاتے ایک حتمی سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ اگر ایک بہترین سائنسی نظریہ وہی ہے جس کے غلط ثابت ہونے کے امکانات سب سے زیادہ ہوں، تو کیا ہماری روزمرہ کی زندگی کے وہ پختہ عقائد جن پر ہم کبھی سوال نہیں اٹھاتے، دراصل علم کے ناستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایسے خیالات کو اپنانا چاہیے جو غلط ثابت ہونے کا خطرہ مول لے سکیں، کیونکہ شاید اسی طرح ہم سچائی کے اور قریب جا سکتے ہیں؟ بالکل، کڑی آزمائش کے بغیر تو کوئی بھی چیز پختہ نہیں ہوتی۔ اگلے حصے میں ہم کوانٹم تھیوری اور اس بات پر غور کریں گے کہ سائنسی نظریات ٹیسٹنگ کے بعد کیسے باقی رہتے ہیں۔ بائیو پلس کے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے گا۔ یہ چوتھا حصہ ہے، ہم ان موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ 9 کوانٹم تھیوری پر کچھ مشاہدات، اور 10 تصدیق کورابوریشن، کوئی نظریہ ٹیسٹ آزمائش میں کیسے ثابت قدم رہتا ہے۔ مطلب آج ہم سیدھا فزکس کے کچھ بہت ہی گہرے اور دلچسپ رازوں میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہاں، اور ہمارا مشن یہ واضح کرنا ہے کہ سائنس کس طرح سچائی کو پرکھتی ہے۔ ہم کوانٹم فزکس کی پیچیدہ دنیا سے لے کر کسی بھی سائنسی نظریے کی جانچ کے بنیادی طریقوں تک بات کریں گے۔ اور اس سب کو ہم بالکل غیر جانبداری اور سادگی سے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے 20ویں صدی کے اس سب سے بڑے علمی بحران کو دیکھتے ہیں جس نے سب کچھ ہلا دیا۔ آپ کا اشارہ یقیناً کوانٹم میکینکس کی طرف ہے؟ بالکل، اور خاص طور پر ورنر ہائزنبرگ کا غیر یقینی کا اصول، یعنی انسرٹنٹی پرنسپل۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں فزکس کے ماہرین کو فیصلہ کرنا پڑا کہ کیا کائنات واقعی دھندلی ہے یا ہماری سمجھ میں کوئی خامی ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہائزنبرگ کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں کسی ذرے کا مقام یعنی پوزیشن اور اس کی حرکت کو مکمل درستگی سے ناپ نہیں سکتے۔ جی، ایک چیز درست ناپیں گے تو دوسری میں غیر یقینی آ جائے گی۔ ہاں، تو لوگ اکثر اسے ایک موضوعی یا سبجیکٹیو انداز میں لیتے ہیں کہ جیسے یہ ہماری معلومات کی کمی ہے کہ انسان مشاہدہ نہیں کر سکتا تو شاید وہ قطعی مقام وجود ہی نہیں رکھتا۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کارل پاپر نے اس قلہ بازی کو مسترد کر دیا۔
انہوں نے ہائزنبرگ کی ریاضی کو غلط نہیں کہا، بلکہ اس کی معروضی یعنی آبجیکٹو اور شماریاتی تشریح پر زور دیا۔ شماریاتی مطلب اسٹیٹسٹیکل؟ جی بالکل۔ پاپر کہتے ہیں کہ یہ ایک شماریاتی پھیلاؤ ہے جسے ہم اسٹیٹسٹیکل سکیٹر کہتے ہیں۔ جب پوزیشن کی پیمائش درست ہوتی ہے تو مومنٹم کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی صوفیانہ راز نہیں ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ بس ایک شماریاتی حقیقت ہے۔ تو کیا یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ہم کسی ہجوم کی اوسط عمر بتا سکیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس ہجوم میں موجود کسی ایک شخص کی اپنی کوئی مخصوص عمری نہیں ہے؟ ارے واہ، یہ آپ نے بہت کمال کی مثال دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سنگل پارٹیکل کی درست پیمائش کوانٹم تھیوری سے ہرگز متصادم نہیں ہے۔ یعنی وہ انفرادی سطح پر غلط نہیں ہے؟ جی، کیونکہ یہ تھیوری چونکہ شماریاتی نوعیت کی ہے نا، تو اس لیے وہ صرف فریکوینسی یا تکرار کے بارے میں پیش گوئی کرتی ہے۔ وہ پورے ہجوم کا رویہ بتاتی ہے۔ صحیح، صحیح۔ تو اگر کوانٹم تھیوری جیسی پیچیدہ سائنس بھی موضوعی خیالات کے بجائے ٹھوس شماریاتی آزمائشوں پر کھڑی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ سائنسی نظریات کو جانچا کیسے جاتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تصدیق یعنی کولیبوریشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جانچنے کا وہ عمل ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نظریہ کس حد تک سخت آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ وہ پرانا والا ویریفیکیشن کا طریقہ نہیں ہے جس میں ہم کہتے تھے کہ بس نظریہ ثابت ہو گیا؟ نہیں، ویریفیکیشن اور ٹیسٹنگ میں بہت بڑا فرق ہے۔ کسی نظریے کو ویریفائی کرنے کا مطلب اسے ہمیشہ کے لیے حتمی سچ مان لینا ہے، جو کہ سائنس میں ناممکن ہے۔ کیونکہ کل کوئی نیا تجربہ اسے غلط بھی تو ثابت کر سکتا ہے نا؟ 100% درست۔ اس کے برعکس جانچ یا ٹیسٹنگ کا مطلب نظریے کو جان بوجھ کر غلط ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ مطلب ہم نظریات کو وقت کے ساتھ ساتھ سخت ٹیسٹ سے گزارتے ہیں؟ بالکل، اور جو نظریات ان سخت آزمائشوں میں ناکام نہیں ہوتے انہیں ہم آزمائش پر پورا اترنے والا نظریہ یا کوریبوریٹڈ نظریہ مان لیتے ہیں۔ اچھا، تو کیا ایک سائنسی نظریہ پانی کے اس جہاز کی طرح ہے جس کے ڈوبنے یا نہ ڈوبنے کا فیصلہ اسے بندرگاہ پر کھڑا دیکھ کر نہیں کیا جاتا؟ جی، بندرگاہ پر تو وہ بالکل محفوظ ہی نظر آئے گا نا۔ ہاں، بلکہ اسے بدترین طوفانوں میں اتار کر چیک کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بچ جائے تو وہ ثابت قدم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ واہ، کیا زبردست تشبیہ ہے۔ ہم نظریات کو پرکھنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، یہی سائنس کا حسن ہے۔ سائنس محض حقائق جمع کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جرت مندانہ اندازوں کو سخت ترین ٹیسٹ سے گزارنے کا نام ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر سائنس کا مقصد نظریات کو طوفان میں اتارنا ہے، تو کیا ہمارا ذہن یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں ایسے نظریات بنانے چاہیے جن کے سچ ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہو؟ بظاہر تو یہی لاجک سمجھ آتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ برعکس کیسے؟ دیکھیں، امکانات یا پروبیبلٹی کی منطق یہاں ناکام ہو جاتی ہے۔ فرض کریں ایک نظریہ کہتا ہے کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے سچ ہونے کا امکان تو 100% ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک کام تو لازمی ہوگا۔ بالکل، امکان 100% ہے، لیکن اس میں کوئی سائنسی معلومات یا امپیریکل کنٹینٹ موجود نہیں ہے۔ اوہ صحیح، کیونکہ اس سے ہمیں کوئی ٹھوس بات تو پتہ ہی نہیں چل رہی۔ جی، اور دوسری طرف ایک نظریہ جو کہتا ہے کل دوپہر 3 بجے شدید بارش ہوگی۔ تو اس کے سچ ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ ہاں، امکان بہت کم ہے، لیکن اسے سختی سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہتر نظریات وہ ہوتے ہیں جن کے منطقی امکانات کم ہوں، لیکن ان کی آزمائش کی صلاحیت یعنی ٹیسٹیبلٹی بہت زیادہ ہو۔ تو کیا علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی بتانے والے اس لیے سائنسدان نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنی گول مول پیشگوئیاں کرتے ہیں جو کبھی غلط ثابت ہی نہیں ہو سکتی؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو واقعی یہی وجہ ہے۔ وہ کوئی ایسا دعویٰ کرتے ہی نہیں جسے غلط ثابت کیا جا سکے۔ وہ ہمیشہ محفوظ راستے پر چلتے ہیں۔ بالکل، جبکہ زیادہ معلومات فراہم کرنے والے سائنسی نظریات ہمیشہ زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، اور سائنس اسی خطرے یا غلط ثابت ہونے کا امکان کا ہی تو نام ہے۔ کمال ہے۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ واضح کر سکتے ہیں کہ سائنسی سفر محض معلومات کا ڈھیر جمع کرنا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مسلسل اور بے باک سفر ہے۔ تو اپنے سننے والوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر سائنس بھی کبھی حتمی اور قطعی سچائی کا دعویٰ نہیں کرتی،
جو کہ وہ واقعی نہیں کرتی۔ ہاں، اور ہر نظریہ صرف اس وقت تک درست ہے جب تک وہ غلط ثابت نہیں ہوتا۔ تو کیا ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے حتمی سچائیوں اور عقائد کو بھی اسی تنقیدی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ یہ ایک انتہائی زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ آخری حصے میں ہم اہم خیالات کا خلاصہ کریں گے اور مزید گہرے پہلوؤں اور ضمیموں کا جائزہ لیں گے۔ اعلان کر دوں کہ یہ آخری حصہ ہے۔ جی ہاں، اور اس حصے میں ہم اہم تصورات کا خلاصہ کریں گے اور جائزہ لیں گے، مطلب ضمیم احتمال پر اعلیٰ سطح کی بحث اور سائنسی طریقہ کار کی بصیرتیں۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا جو مقصد ہے نا، وہ کارل پاپر کی مشہور کتاب دی لاجک آف سائنٹیفک ڈسکوری کے نوٹس کی گہرائی میں جانا ہے۔ صحیح، تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ ہاں، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ سائنسی علم کی اصل بنیاد آخر ہے کیا، اور ہم کیسے طے کرتے ہیں کہ کیا سائنسی ہے اور کیا محض ہماری خام خیالی ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں کہ سائنس کو سائنس کیا چیز بناتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہم سب کو استقراء یعنی انڈکشن کے مسئلے کا تو پتہ ہی ہے۔ مطلب مثال کے طور پر ہم نے ایک سفید ہنس دیکھا، ہاں، پھر دوسرا دیکھا، پھر ہزارواں دیکھ لیا، اور ہم نے مان لیا کہ دنیا کے تمام ہنس سفید ہی ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم ایک اصول بنا لیتے ہیں۔ پر منطقی طور پر چاہے ہم کتنے ہی سفید ہنس دیکھ لیں، اس سے یہ 100% ثابت تو نہیں ہوتا نا کہ دنیا میں سارے ہنس سفید ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر تجربات کسی نظریے کو مکمل سچ ثابت نہیں کر سکتے، تو پھر سائنسی منطق کا یہ پورا ڈھانچہ کس چیز پر کھڑا ہے؟ کیا سائنسدانوں کو مطلق یقین کی تلاش نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ کارل پاپر نے اس روایتی سوچ کو بالکل ہی الٹ کر رکھ دیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب ان کے مطابق سائنسی بیانات کی اصل طاقت ان کا سچ ثابت ہونا ہے ہی نہیں۔ سچ ثابت ہونا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ان کی اصل طاقت ان کا غلط ثابت ہونے کے قابل ہونا ہے، جسے وہ رد کیے جانے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ یعنی فالسیفائبلٹی۔ بالکل، کوئی نظریہ تبھی سائنسی کہلائے گا جب اس کے ممکنہ نتائج کو چیلنج کیا جا سکے۔ اگر کوئی نظریہ خود کو ہر حال میں سچا ثابت کر لے تو وہ سائنس نہیں ہے۔ تو سائنس میں اس منطقی ساخت کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ سائنس میں منطقی ساخت ایک خاص اصول پر کام کرتی ہے، جسے کتاب کے حوالوں میں موڈس ٹولنس کہا گیا ہے۔ موڈس ٹولنس، یہ ذرا سمجھائیں گے؟ جی، اسکرپٹ کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نظریے سے نکالا گیا نتیجہ غلط نکل آئے تو پھر پوری منطقی ساخت کے تحت وہ نظریہ بھی غلط قرار پاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت کڑی منطق ہے۔ ہاں، اور اسی لیے ہم اسے سائنس کہتے ہیں۔ یہ تو واضح ہو گیا، لیکن پچھلی بحث سے اب ایک نیا منطقی سوال ابھرتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر سائنس کچھ بھی حتمی طور پر سچ ثابت نہیں کرتی اور ہر چیز کو بس غلط ثابت کرنے پر زور ہے، تو پھر سائنسی علم آگے کیسے بڑھتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب میں ایک جگہ نووالس کا ایک اقتباس ہے کہ مفروضے جال کی طرح ہیں، جو جال پھینکے گا وہی کچھ پکڑے گا۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت تمثیل ہے۔ ہاں نا؟ تو اگر ہم حقائق جمع کر کے سچائی تک نہیں پہنچ رہے تو اس جال کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، سائنس میں جانچ اور تنقید کا کردار یہی ہے۔ علم محض حقائق کی ٹوکری بھرنے سے نہیں بڑھتا۔ تو پھر کیسے بڑھتا ہے؟ یہ جرات مندانہ مفروضے قائم کرنے اور پھر ان پر کڑی تنقید کرنے سے بڑھتا ہے۔ ہم جال پھینکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پھنستا ہے۔ صحیح۔ اور کارل پاپر نظریات کو پروبیبل یعنی ممکنہ طور پر سچ نہیں کہتا، وہ اس کے لیے ایک اور اصطلاح لاتا ہے، توثیق یا کوریبوریشن، ہے نا؟ جی ہاں، توثیق۔ ایک نظریہ اپنی صلاحیت تبھی منواتا ہے جب وہ کڑے ترین امتحانات اور سخت تنقید کا کامیابی سے سامنا کر لے۔ ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا جوابی استدلال کروں گی، مطلب ایک پش بیک دینا چاہتی ہوں۔ جی بالکل۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی پل کا سٹریس ٹیسٹ لیا جائے۔ بہترین مثال ہے۔ فرض کریں ہم نے پل بنایا اور اس پر بھاری ٹرک گزار دیے۔ اب پل کے ٹیسٹ پاس کرنے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ بالکل نہیں۔ اس کا تو بس یہ مطلب ہے کہ اس نے اب تک کے سب سے مشکل دباؤ کو برداشت کر لیا ہے،
تو کیا سائنس بھی ایسی ہے؟ 100% ایسی ہے۔ سائنس میں بھی نظریات ایسے پل ہیں جو بس اب تک نہیں ٹوٹے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کل کوئی نیا مشاہدہ انہیں توڑ دے یا نہیں۔ صحیح۔ جب پل ٹوٹتا ہے تو ہم اس کی خامیاں دیکھتے ہیں اور نیا بہتر پل بناتے ہیں، اور یہی سائنسی علم کی نشو و نما ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ پول اور دباؤ کی مثال سے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ جی مطلب ان سائنسی قوانین کی طرف جو حتمی نہیں ہوتے بلکہ امکانات یا احتمال پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہاں، جیسے کوانٹم فزکس یا طبعی امکانات۔ بالکل۔ تو اگر احتمال پر مبنی بیانات کو منطقی طور پر کبھی مکمل رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم ہمیشہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک غیر معمولی واقعہ تھا جو بس اتفاقاً ہو گیا، تو پھر انہیں سائنس کا حصہ کیسے مانا جائے؟ ہاں، یہ ایک مشکل موڑ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو پاپر نے برنولی کے نظریے اور مائکرو اور میکرو قوانین کی بحث کا حوالہ دیا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ پاپر واضح کرتا ہے کہ انتہائی کم امکان والے واقعات کو عملی طور پر ناممکن سمجھنا سائنسی طریقہ کار کا ایک اہم اصول ہے۔ ارے مطلب سائنسدان خود ایک حد مقرر کر لیتے ہیں؟ بالکل، بڑے اعداد کے قانون کے تحت۔ جب بہت سارے ذرات ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو مجموعی طور پر ایک باقاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ صحیح، جس کو پرکھا جا سکتا ہے۔ جی، اور تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی نایاب واقعے کا بار بار ہونا عملی طور پر ناممکن ہے۔ یہ کافی گہری بات ہے۔ اب ذرا کتاب کے ضمیموں یعنی اپینڈسز پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہاں، ان ضمیموں میں بہت کچھ نیا ہے۔ ان میں آئنسٹائن کے خط اور ان کے خیالی تجربات یعنی امیجنری ایکسپیریمنٹس کا ذکر ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ یہ ضمیمیں سائنس کے روایتی حدود کو کس طرح چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کیسے چیلنج کرتے ہیں بھلا؟ دیکھیں، آئنسٹائن نے کوانٹم نظریہ پر طبی تجربات سے نہیں بلکہ خیالی تجربات سے تنقید کی تھی۔ اچھا، یعنی ذہن میں لیبارٹری بنا کر۔ بالکل، اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ خیالی تجربات سائنسی بحث کو کس قدر گہرائی بخش سکتے ہیں۔ منطقی دباؤ بعض اوقات طبی دباؤ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ارے واہ! تو اگر ہم مجموعی طور پر پوری بحث کا خلاصہ کریں تو یہ پیغام ملتا ہے کہ سائنسی دریافت محض حقائق جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ بلکہ یہ تو نامعلوم کے اندھیرے میں جرات مندانہ چھلانگ لگانا اور پھر عقل اور تنقید کی روشنی میں اسے پرکھنے کا نام ہے۔ ہاں، اور سننے والوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اندھا یقین سائنس کا بہت بڑا دشمن ہے اور تنقیدی سوچ ہی اس کے ارتقاء کی کنجی ہے۔ بالکل درست۔ پر بحث کے اختتام پر میرے ذہن میں ایک نیا اور تھوڑا چونکا دینے والا خیال آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ وہ جو پچھلی بحث میں براہ راست سامنے نہیں آیا مگر حوالوں کی گہرائی میں موجود ہے۔ اچھا، بتائیں۔ وہ یہ ہے کہ سائنس کی یہ پوری شاندار عمارت دراصل ایک ماورائے طبیعت پر یقین پر کھڑی ہے۔ مطلب ایک میٹافزیکل فیتھ؟ ہاں، اس یقین پر کہ اس کائنات میں کوئی باقاعدگی اور قانون موجود ہے۔ ارے واہ، یہ واقعی بہت گہرا نکتہ ہے نا؟ ذرا سوچیں، اگر یہ اندھا یقین نہ ہو تو کوئی سائنسی تحقیق شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ بالکل، ہم وہ پل بنانا ہی شروع نہیں کریں گے۔ تو کیا یہ حیران انگیز نہیں ہے کہ اتنی کڑی منطق کی سائنس کی اپنی بنیاد بھی ایک طرح کے اندھے یقین پر ہے؟ یہ واقعی سائنسی فلسفے کا ایک دلچسپ تضاد ہے۔ ہم کائنات کی باقاعدگی پر یقین کیے بغیر دریافت کا سفر کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل، اور اسی دریافت کے سفر کے ساتھ یہاں دی لاجک آف سائنٹیفک ڈسکوری پر ہماری سیریز ختم ہوتی ہے۔ سائنس کی دنیا سے مزید گہری بصیرت کے لیے بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔